अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज जिस चीज़ पे बात करने लगे हैं जनाब, वो बहुत ही एक फ़ेमस टॉपिक है। आपने इसको सुना होगा, हर बंदे ने इसको सुना होगा और पूरी दुनिया के अंदर डिबेट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह के नैरेटिव प्रिवेल कर रहे हैं इस लिहाज से। और वो टॉपिक है जनाब ईरान वर्सेस इसराइल के, जो अभी इस टाइम ऑलमोस्ट वार की कंडीशन के अंदर ही हैं। कि जब इसराइल ने अटैक किया ईरान की एम्बेसी के ऊपर जो कि सीरिया में है, और उसकी रिटेलिएशन में फिर ईरान ने मुख्तलिफ मसाइल दागे इसराइल की टेरिटरी पे, जिसको इसराइल लेटर ऑन क्लेम करता है जनाब कि उसने 99% तो हवा के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया उसके एयर डोम सिस्टम जो है। तो उसके बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो तीन चार फेमस नैरेटिव हैं वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत फेमस नैरेटिव है कि वो ये है, बयानिया जो बना हुआ है कि जनाब 56 बहनों का एक भाई, के ईरान जो है वो दुनिया का सिर्फ वो वाहद मुस्लिम मुल्क है जिसके अंदर गैरत है, और बाकी सब तो सो रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। ईरान ही ऐसा मुल्क है जिसने जनाब कम अज़ कम जो है वो जुर्रत का मुजाहरा किया है। एक तो ये है ख्याल लोगों का, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जनाब एक ये भी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार की एक इंडिकेशन है। हो सकता है कि दुनिया के अंदर एक तीसरी वर्ल्ड वार आ जाए। ठीक है कि ये भी नैरेटिव चल रहा है। और इसके अलावा अगर आप तीसरे नैरेटिव की बात करें तो वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर चल रहा है कि जो इसराइल है वो अमेरिका से रेड को मंगवा रहा है, फिर उसको वो ज़िबा करेगा। और जो कि क़यामत की एक तरफ एक इंडिकेशन है कि जनाब क़यामत आने वाली है, फिर वो तख्त सुलेमानी को इंस्टॉल करेगा। और इसके अलावा चौथी एक नैरेटिव भी है, बयानिया भी है कि जो बाबा वांगो जी एक औरत थी जिसने मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस की थी, क्या गलत था क्या सही था, लेकिन उसकी एक प्रेडिक्शन में ये भी था कि जनाब 2024 के अंदर जो है वो ईरान इसराइल आमने सामने आएंगे और एक अनारकी और जंग की सिचुएशन चलेगी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी घेरे में लेगी, जिसमें फिर यूरोप के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के वाक़यात, लड़ाई झगड़ा और जंग व जदल टाइप की चीज़ें होंगी और कत्लो गारत होगी। यूँ तो ये चार बयानिए हैं जनाब जिस टाइम पूरी दुनिया के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं ईरान वर्सेस इसराइल, तो इसका जो इनकी बाकायदा आपस में जो एक फ़ाइट है उसका आगाज़ होता है 1979 से। 1979 वो टाइम जब ईरान के अंदर एक बाकायदा रेवोल्यूशन आता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। और उस टाइम के जो सुप्रीम लीडर हैं वो इसराइल को बाकायदा अपना एक दुश्मन स्टेट डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद फिर इस ईरान क्या करता है कि मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स को अपने साथ मिलाता है और बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ एक प्रॉक्सी वार उसको कहते हैं कि जनाब जब आप डायरेक्टली जो है वो अटैक नहीं करते, लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू, मुख्तलिफ ग्रुप्स के थ्रू जो है वो किसी किसी को टारगेट करते हैं। तो ईरान जो है वो उस टाइम मुख्तलिफ ग्रुप्स को अपने साथ मिलाता है, जिसमें अगर आप ग्रुप्स की बात करें तो इस टाइम लबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो ईरान के साथ है। इसके अलावा यमन में होतीज़ हैं, इसके अलावा सीरिया में हैं, और इसराइल के अंदर ऑलरेडी हमास है जो ईरान के साथ मिला हुआ है। ईरान इनको जनाब मुख्तलिफ तरह के डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मसाइल और मुख्तलिफ चीज़ें, असला वगैरह प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है और इनको बैक करता है ताकि ये इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें। तो ये है ईरान का एक पूरा मैकेनिज़्म जिससे वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। और इसके अलावा अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल एक फाइनेंशियली और इसके अलावा डिफेंस के लिहाज से भी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी एक बहुत साउंड मुल्क है, जिसके पास एक दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस है, मोसाद। और इसके अलावा दुनिया के जो टॉप एलाइज हैं वो इसराइल के साथ है, जिसमें अमेरिका आता है, यूके आता है और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन आते हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं और इसराइल की हिमायत करते हैं और इनको मुख्तलिफ तरह की फाइनेंशियली भी और साथ में जो है वो इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मिलिट्री के लिहाज से भी बैक करते हैं। तो ये है इसराइल का बैकग्राउंड जिसके साथ इसराइल ईरान के साथ फाइट कर रहा है। अच्छा, आज इतनी इंटेंसिफाइड सिचुएशन क्यों होगी? प्रॉक्सी वार तो बड़ी देर की चल रही थी, लेकिन इस टाइम ऐसी सूरत हाल क्यों हुई? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कभी भी ये दोनों आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जनाब इसराइल ने डायरेक्टली अटैक किया है ईरान की एम्बेसी को जो इस टाइम सीरिया में थी। उसमें उनका जो एक फेमस कमांडर भी जो वो भी मारा गया। और उसके बाद इस डायरेक्टली अटैक के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने आयतुल्लाह ख़मीनी ने कहा कि हम इसको जनाब जवाब देंगे। और फिर जनाब इसके जवाब में जो है ईरान ने मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो है वो दागे इसराइल की टेरिटरी के ऊपर। और ये सिर्फ इस ईरान से नहीं बल्कि ये लबनान से भी और इसके अलावा यमन में होतीज़ जो हैं वहाँ से भी ये दागे गए, जो कि शो करवाया गया कि जो उनकी एक स्ट्रेंथ है कि मुख्तलिफ इलाकों से वो टारगेट कर सकते हैं। इसराइल ने इन मिसाइल्स को जनाब बड़ी ईजीली अपने स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम से कोप किया और लेटर ऑन क्लेम किया कि उन्होंने 99% जो है वो मिसाइल ख़तवा के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिए। तो इसके इस टाइम के ऊपर जो इसराइल के एलाइज थे वो उन्होंने भी फुली बैक किया, जिनमें अमेरिका और यूके जो मेन हैं जिन्होंने आके फुली तौर पे सपोर्ट किया।
تو اس کے بعد اب جناب ایک طرح کا پوری دنیا کے اندر ایک خوف کی ایک فضا ہے کہ جناب کسی بھی ٹائم کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ایران نے اس طرح ریٹیلیٹ کیا تو یو این کے اندر انہوں نے فوری طور پر لیٹر لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل اب ہمارے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک کرے گا تو وہ ایک طرح کی وار کی طرف اشارہ کرے گا اور ہمیں وار کے لیے جائیں گے۔ تو جس کے بعد ابھی تک تو اسرائیل نے کوئی بھی ایسا ڈائریکٹلی اٹیک تو نہیں کیا، لیکن پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوف کی فضا ہے۔ اب اس ٹائم کے اوپر آپ بات کر لیتے ہیں ان 3-4 نیریٹیوز کی جس کے اوپر پوری پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جس میں ایک پہلا نیریٹیو جناب جو کہتے ہیں کہ جناب 56 بہنوں کا ایک بھائی کہ ایران ہی ایسا ملک ہے جس نے اٹیک کر کے غیرت مند ہونے کا ثبوت دیا۔ تو ہماری عوام جو ہے وہ میرے خیال میں اس چیز کو ایزیلی سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہے کبھی بھی کوئی بھی ملک جو ہے وہ غیرت اور دین اور بھائی چارہ اور ان کے اوپر کبھی بھی ریٹیلیٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ تو ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کے اوپر جو انٹائز ہوتے ہیں آپس میں فائنینشلی، اکنومیکلی اور اس کے علاوہ پولیٹیکلی، ان بیس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جناب وہ آپس میں جو ہے وہ اور ایون کہ ایران نے بھی اس کے اوپر بھائی چارے کے کانٹیکس میں ریئیکٹ نہیں کیا۔ ایران نے جب تک آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل حماس کے اوپر اٹیکس کر رہا تھا، کنٹینیوسلی جینوسائڈ کر رہا تھا لارج سکیل پہ، اتنے بچے بوڑھے ہر ایک کو مار رہا تھا، 30-40 ہزار کے قریب اس نے لوگ مار دی، لیکن کبھی بھی ایران نے ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کیا۔ ایران نے ڈائریکٹلی اٹیک تب کیا جب ایران کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا، اور ایران نے اپنی اسٹیٹ کی سوورینٹی کو بریز سمجھا اور اس نے ریٹیلیٹ کیا۔ اور کوئی بھی اسٹیٹ تبھی ریئیکٹ کرے گی، ایون کہ عرب کنٹریز ہیں اتنے اور مسلم کنٹریز ہیں، کسی نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جب تک کوئی آپ کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرے گا تو آپ کسی بھی جنگ میں کودنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹ کی حفاظت کریں پہلے۔ تو یوں اس چیز کو سمجھیں سب سے پہلے کہ جناب دنیا کے اندر پہلی بات ہے مسلمز کے اندر وہ بھائی چارہ ہے ہی نہیں، نہ او آئی سی کی، پہلے بھی میں کہہ چکا کہ ٹگے کی اوقات نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یہ خود آپس میں سب لڑتے ہیں، ایون کہ ایران اور جناب سعودی عربیہ کی ٹسل ازل سے چلتی آ رہی ہے کوئی، اور ایران کے اندر بھی وہ آپ اس کو بھی ایک ایسی اسٹیٹ ڈکلیئر نہ کرے کہ جناب وہ دنیا کے اندر ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو مسلمانوں کے بارے میں سوچتی ہے، بلکہ وہ بھی اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اس نے ریئیکٹ کیا۔ تو پاکستان جو ابھی پچھلے دنوں ایران کے ساتھ ایک محاذرے کی صورت میں کھڑا تھا، جس میں جب ایران نے ایئر سٹرائکس کی پاکستان بلوچستان میں، تو اس ٹائم پاکستان ایک ایران کے ساتھ فائٹ کرنے کی کنڈیشن میں، تب بھی ہمارے یہاں لوگوں کا نیریٹو بالکل اور تھا کہ ہم ایران کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور آج وہی پاکستانی جناب یہ نیریٹو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ایران ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہوا ہے، باقی تو پاکستان تو ویسے ہی جیسے نشہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر فائٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر ایران تو پوری دنیا کے اندر آلریڈی سینکشنڈ ہے، وہ تو کسی سے ٹریڈ نہیں کر رہا، اور پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم یورپ کے ساتھ 16% پاکستان کی ٹریڈ ہے، یو ایس اے ہے اس کے اپروول سے ہمیں آئی ایم ایف سے لون ملتا ہے۔ تو یوں اگر آپ اپنی جو ہے فائنینشلی کنڈیشن دیکھیں تو آپ خود بخود ہی چپ کر جائیں گے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو کس طرح گرو کرنا ہے، پہلے اس پوزیشن پہ لے کے آنا ہے کہ آپ جناب دنیا کی یا تو ہونا سپر پاور ہوں، ہر طرح کا اسٹیک ہولڈر آپ کے پاس ہو، تو دین آپ ریئیکٹ کریں تو آپ کو پتہ بھی چلے کہ جناب آپ کے اندر ایک خاص قسم کی اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے آپ ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل اس چیز کو سمجھنا ایک عام پرسن کے لیے بہت ضروری ہے کہ جناب پوری دنیا کے اندر پہلی بات مسلمانوں کی وہ کنڈیشن نہیں، اس اسٹیٹ میں نہیں کہ وہ اس طرح بول سکیں، اور دوسرا جس کو ہم جذبہ ایمانی کہتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بھی جناب اس ٹائم جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے جس میں ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی سپرانٹی کو سپریم ویلیو کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی کانٹیکس میں کسی بھی جنگ میں کودنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ تو یہ تو ہوگی ایک بات۔ اس کے علاوہ جو دوسرا نیریٹیو ہے جو اس ٹائم پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس میں تو جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جب کا ایران نے اٹیک کیا اس کے بعد ابھی تک اسرائیل نے کوئی بھی ریٹیلیشن نہیں کی، جس کی وجہ سے جہاں سے اس کے لیے چیز کی انڈیکیشن تو ملتی ہے کہ جناب اسرائیل کبھی بھی وار کی طرف نہیں جا رہا، کیونکہ اس کے جو میجر الائز ہیں ایون کہ یو ایس سے بھی کہتا ہے کہ اگر اسرائیل نے 99% جو ہے وہ سکسیس ریٹ رہا ہے اس کے اندر، تو اب اسرائیل کسی بھی قسم کا کوئی ایسی ریٹیلیشن نہ کرے جو وار کی کنڈیشن ہوگی، کیونکہ اس صورت میں جو ہے وہ یو ایس سے اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں یورپی یونین اور مختلف اور بھی ممالک جن کے بیان آ چکے ہوئے ہیں کہ کسی بھی وار کی کنڈیشن کی طرف اسرائیل نہ بڑھے، اور ایران خود بھی اس چیز کو سمجھتا ہے، کیونکہ ایران نے جو اٹیکس کیے وہ کسی بھی خاص ٹیریٹری کو اٹیک نہیں، کسی بھی خاص آپ کیسے فوجی تنصیبات یا مختلف عام عوام کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ ان کے جتنے بھی مسائل تھے، ان کے جو ٹارگٹس تھے وہ ایک خالی جگہ تھی جسٹ ٹو شو کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایران کا بھی جو ہے وہ ریٹیلیشن کا پوسچر بہت کلیئر تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود اس ٹائم اگر دیکھیں تو اسرائیل کے اندر بھی ایک ایسی آرتھوڈاکس حکومت ہے کہ وہ اس سے بھی کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔
تو یہ اور تھرڈ ورلڈ وار کے بارے میں جو اگر آپ فائنل کچھ میرے خیال میں کہنا چاہوں میں تو یہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار تو پاسبل نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ اگر اس ٹائم جو ایران ہے وہ فائٹ کر رہا ہے کہ نیوکلیر ویپنز کے لیے، اور جیسے ہی ایران ایک نیوکلیر اسٹیٹ میرے خیال میں ڈکلیئر ہو جائے گا تو ایک طرح کا جو پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرح کا بیلنس آ جائے گا پورے خطے کے اندر۔ تو یہ تو ہے جناب میرے خیال میں دوسرے نیریٹو کے بارے میں پوائنٹ آف ویو میرا، اور اس کے علاوہ جو تیسرا نیریٹو ہے کہ جناب ایک قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ریڈ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری چیزیں جناب اگر آپ ان کو لاجیکلی دیکھیں تو لاجک سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہاں مختلف ریفرنسز اسلامک اسکرپچر سے اور اس کے علاوہ مختلف چیزوں سے جو ہم کوٹ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی بھی اتھینٹسٹی ایز سچ ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب تاروں کے ذریعے تارے ملا کے اور کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مے بی اٹس مے بی رونگ اور رائٹ، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ جناب بجائے اس کے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم جو ہماری کنڈیشن ہے پوری مسلم ورلڈ کی وہ کس طرح بیٹر ہو سکتی ہے، ہمیں سب سے زیادہ ڈیبیٹ جس پہ کرنی چاہیے کہ ہم اتنے اکنامیکلی ڈپریسڈ ہیں، ڈپینڈنٹ ہیں پوری دنیا کے اوپر، اور پوری دنیا کے اندر خود اپنے جو ہے وہ کول و فیل میں اتنا بڑا تضاد ہے، کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں اور شو آف کچھ کرتے ہیں۔ تو جناب یہ سب سے زیادہ ڈیبیٹیبل چیز ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر زیادہ ٹائم سپینڈ کریں۔ تو یہ تو جناب چاروں باتیں ہو گئی کہ جناب یہ ہو سکتا ہے تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے، قیامت قریب آنے والی ہے، تو یہ تو ساری کی ساری ہیں فی الحال ایسٹیمیشن۔ لیکن اگر یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ اگر پراکسی وار انٹینسیفائی کرتے ہیں اور ایک انسرٹینٹی کی کنڈیشن کو پریویل کرتے رہتے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر جو ایک چیز جو حقیقت بننے والی ہے وہ ہے جناب بہت زیادہ مہنگائی، انفلیشن کی ایک ویو آنے والی ہے پوری دنیا کے اندر، اسپیشلی پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، جہاں پہ پرائسز جو ہیں وہ آئل کی اور اس کے علاوہ ملٹیپل ادر پروڈکٹس کی وہ شوٹ آؤٹ کرنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے جناب غریب عوام بہت برے طریقے سے پسے گی۔ تو الٹیمیٹلی اگر آپ سنگل پوائنٹ پہ سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو اس ٹائم جو سب سے زیادہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ صرف اپنے آپ کے اوپر ہے، کیونکہ ہم آلریڈی ہی اتنی وارز کا شکار ہیں، پاکستان جیسا ملک، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر اور اس کے علاوہ مختلف ایریاز کے اندر ٹیررزم آلریڈی ہمارے اندر بے تحاشا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اکنامیکلی، پولیٹیکلی، اور جناب اس کے علاوہ ٹیررزم کو پہلے خود سے ختم کریں، پھر دوسروں کی طرف دیکھیں اور کسی طرح کی نیریٹو بلڈنگ کریں، کیونکہ میں تو فرسٹ آف آل وی شوڈ لک ان سائڈ اینڈ کریکٹ دا تھنگ ان اے بیسٹ مینر۔ ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔